لیگی رہنما اور کارکن پولیس کو چکر دے گئے۔ جڑاوالا میں مریم نواز کے استقبال کا وعدہ پورا کر دیا۔ پولیس انٹرچینج پر تعینات رہی۔ انٹرچینج سے 5 کلومیٹر پیچھے ہی مریم نواز کا قافلہ روک کر استقبال کر دیا۔ ملک شاہد اور دیگر لیگی رہنماؤں اور کارکنوں نے خوش آمدید کہا۔ رجانہ انٹرچینج پر بھی مریم نواز کے قافلے کا پرتقبال استقبال کیا گیا۔ ملتان جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے گرفتار سیاسی کارکنان کو 30 دنوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ فیصل آباد بھر میں 140 کارکنان اور مقامی لیڈرز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ نظر بندی کے احکامات ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے جاری کیے۔ سی پی او نے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے گرفتار شدگان کو نظر بند کروا دیا، جبکہ کمالیہ کے سابق لیگی کونسلر سجاد حسین کھوکر کو پولیس نے رہا کر دیا۔ ضلع فیصل آباد میں کورونا کے وار جاری۔ 24 گھنٹوں میں 17 کیسز سامنے آئے۔ 35 مریض الائٹ، 4 ڈی ایچ کیو اسپتال میں زیر علاج۔ رواں سال کورونا وائرس کے باعث جاں بحق مریضوں کی تعداد 224 ہو گئی۔ محکمہ صحت جنگ بھی الرٹ، ڈی ایچ کیو اسپتال میں بیڈز کی تعداد 40 کر دی گئی۔ کمالیہ میں کورونا وائرس کا خطرہ، محلہ حسین شاہ، محلہ چڑا اور اسلام نگر کو ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کر کے 8 دسمبر تک سیل کر دیا گیا۔ قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ غلام مرتضی، چیف آفیسر عمیر دلدار اور ایس ایچ او سٹی مظہر تبسم سیال نے کارروائی کی۔ تعلیمی ادارے بند، بے فارم کی شرط سے نادرہ دفاتر پر دباؤ، جڑاوالا آفس میں گہما گہمی، کورونا SOPs نظر انداز، کسی نے ماسک پہنا نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا۔ ٹوبہ نادر آفس کے باہر بھی قطاریں لگ گئی، سینکڑوں مرد خواتین بے فارم کے لیے خوار۔ محکمہ صحت فیصل آباد میں اہم شعبہ جات افسران سے محروم، ڈینگی پروگرام، ماں بچہ صحت، ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کی سیٹ خالی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تانیہ والا کی سیٹ پر بھی تعیناتی نہ کی جا سکی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی، حکومتی رابطے کے بعد جلد تعیناتی کی پر امید۔ فیصل آباد میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عطاء المونم کی کارروائی۔ احمد زچہ بچہ، بسم اللہ دواخانہ، مون میڈی کیئر اور خالد میڈیکوز سیل کر دیے گئے۔ چاروں عطائیوں کے چالان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیے جائیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت چلنے والے چنیوٹ کا ہسپتال انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم حکومتی نظروں سے اوجھل۔ HIMS کا کانٹریکٹ ختم، ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی۔ متاثرین کی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ دانتوں کے امراض میں مبتلا فیصل آباد کے مریضوں کے لیے اچھی خبر۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈینٹل یونٹ مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ، مریضوں کو آپریشن سمیت علاج کی مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ غیر قانونی کالونی ڈیولپرز کو بھاری جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کی 300 سے زائد کالونی سرے سے غیر قانونی، 179 سے زائد منظوری کے مرحلے میں۔ چیئرمین لطیف نظر کالونیز کے معاملات شفاف بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم عمران خان کے انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے اہم اعلانات۔ حکومت سستی بجلی دینے کے وعدے پر جلدی عمل درآمد کرائے۔ پاور لوم مالکان نے اعلانات کو جلد فیصلے میں تبدیل کرنے کی اپیل کر دی۔ حکومت کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک اور ریلیف، بجلی کی قیمتیں اگلے 2 ماہ کے لیے 7.5 سینٹ فی یونٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ کیپٹو پاور اور CNG سیکٹر کے لیے گیس کی فراہمی اگلے 2 ماہ کے لیے معطل کر دی۔ فیصل آبادی پارلیمنٹیرینز کی کمشنر ثاقب منان سے ملاقات، صوبائی وزیر اجمل چیمہ، MNAs راجہ ریاض اور خرم شہزاد کی شرکت۔ MPs لطیف نظر، شکیل شاہد، وارث عزیز اور عادل پرویز گجر شریک۔ ترقیاتی منصوبوں اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گنے کے کرشنگ سیزن کے نتیجے میں چینی سستی ہونے لگی۔ ہول سیل میں فی کلو چینی کی قیمت میں 4 روپے کمی، 84 روپے ہو گئی، بازار میں 86 روپے میں ملنے لگی۔ عوام نے چینی 55 روپے کلو کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لالیاں شہر ترقی کی راہ پر گامزن، میونسپل کمیٹی کو لفٹر سمیت 12 بڑے اور 18 چھوٹے کوڑے دان مل گئے۔ MPA تیمور امجد لالی اور ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے 1 کروڑ کی مشینری MC کے حوالے کی۔
کانٹریکٹ پر بھرتی ایجوکیٹرز کو 3 سال مکمل کرنے پر مستقل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے 2017 میں بھرتی ایجوکیٹرز کی فائلز مانگی۔ تمام کاغذات کی تصدیق کے بعد اساتذہ کو مستقل کیا جائے گا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے الحاق شدہ نجی اسکولز کے طلباء کے آن لائن اور اسکول ریکارڈ میں تضاد، طلباء کے نام والدین کے نام میں بھی بے شمار غلطیوں کی نشاندہی۔ پی ای ایف نے نوٹیفیکیشن لیا، نجی اسکولز کو 20 دسمبر تک درستگی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ نان کمپیوٹرائزڈ لائسنس رکھنے والے شہریوں کے لیے خوشخبری، لائسنس کمپیوٹرائز کرانے کے لیے 3 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ 3 سال قبل نان کمپیوٹرائزڈ لائسنس ختم کر دیے گئے، مگر شہریوں کی پرزور اپیل پر مزید 3 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ تحصیل احمد پور سیال اور 18 ہزاری میں باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز۔ تحصیل احمد پور سیال میں پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز اور اے سی رمیز ظفر، جبکہ تحصیل 18 ہزاری میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل حیات اور اے سی اسد علی نے رجسٹرڈ خواتین میں کارڈ تقسیم کیے۔ موڑ پر احساس کفالت سینٹر قائم، رجسٹرڈ خواتین کو 2 سماہی اقساط کی رقوم دی جائیں گی۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد اور اے سی رمیز ظفر کا احساس کفالت سینٹر کا دورہ، اقدامات کا جائزہ لیا۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی فیصل آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 1.5 کروڑ روپے کی موبائل فون اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ دبئی سے آنے والے دونوں ملزم گرفتار، موبائل فونز قبضے میں لے لیے گئے۔ چنیوٹ کے اکلوتے لاری اڈے کی حالت تاحال نہ بدلی جا سکی، پبلک ٹوائلٹس، مسافر خانہ اور دیگر جاری منصوبہ 2 سال بعد بھی نامکمل، مسافروں اور ڈرائیورز کو پریشانی کا سامنا، منصوبہ جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں مال بردار ٹریک پر ٹرینیں ڈی ریل ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات، محکمہ ریلوے نے حادثات سے بچنے کے لیے لائن تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ حادثات لائن تبدیل ہونے سے حادثات میں کمی کے لیے پرامید۔ زیادتی کے بڑھتے کیسز، آخر حل کیا ہوگا؟ عوام پاکستان تنظیم آواز فاؤنڈیشن کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، زیادتی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے 16 سفارشات مرتب کر لیں، حکومت سے عمل درآمد کی اپیل۔ فیصل آباد کے مستحقین کے لیے ضلع بھر میں 7 احساس کفالت سینٹرز قائم، فی خاندان کو فیکس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت چنیوٹ کے غریب اور مستحق خاندانوں کی امداد، 2 سماہی قسطوں کی ادائیگی کر دی گئی۔ ڈگری کالج برائے خواتین میں مستحقین کو 6,000 روپے دیے جائیں گے۔ سیکرٹری کامران گیلانی 34 برس کے ہو گئے، سالگرہ پر دوست احباب اور پارٹی قائدین کی مبارکباد دی گئی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں، کرسمس ٹری سجائے جانے لگے، لوسال سکول میں ٹری سج گیا۔ ایم پی اے خلیل طاہر سندھو اور بشپ اندریاس رحمت نے افتتاح کیا۔ دارالاحسان کے 16 سالہ سپورٹس کا اعزاز، پشاور میں ہونے والی انڈر 16 گیمز میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ 16 سالہ عبداللہ گل نے 42 پوائنٹ تھرو کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی، ٹائٹل جیت کر علاقے بھر کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ اور شیر پنجاب T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے بوہڑا والی گراؤنڈ میں میچز، سارے کرکٹ کلب اور ایس ایس پی نے بیٹنگ اور بالنگ کا جادو جگایا۔